الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وقال عليه الصلاة والسلام المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وقال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بہت ہی احترام کے قابل میرے دینی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور میری عفت مآب دینی ماؤں اور بہنوں، ایک بہت ہی مبارک عنوان سے آج ہماری گفتگو ہونے جا رہی ہے۔ عنوان ہے اصلاح معاشرہ، اور اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ان حضرات کو جنہوں نے 10 دن کا یہ مبارک سلسلہ اور پروگرام جاری فرمایا ہے اور امت کی اصلاح کی ایک فکر کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس فکر کو قبول فرمائے، ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت اور ذریعہ نجات بنائے۔ اصلاح معاشرہ کے عنوان پر کچھ کہنے سے پہلے ضروری ہے کہ اصلاح معاشرہ کا مفہوم کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کی مراد کیا ہے، وہ بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ تو یہ 2 لفظ ہے، ایک ہے اصلاح اور ایک ہے معاشرہ۔ اصلاح کے معنی ہے کسی چیز میں سدھار پیدا کرنا، کسی چیز کو اچھا بنانا، کسی چیز کو بہتر بنانا، اس کو کہتے ہیں اصلاح۔ اور معاشرے کے معنی ہے سماج، سوسائٹی۔ تو اصلاح معاشرہ کا معنی سیدھے الفاظ میں گجراتی اور ہندی میں کہے تو یہ ہوا سماج سدھارنا، سماج کو سدھارنا اور سماج کی اصلاح کرنا۔ یہ ایک بہت ہی مبارک عنوان ہے، بہت ہی مبارک سلسلہ ہے۔ تو اس کو سمجھنے سے پہلے ان دونوں لفظ کو سمجھنا چاہیے کہ معاشرہ اور سماج کسے کہتے ہیں اور اس کی اصلاح سے کیا مراد ہے۔ تو معاشرہ اور سماج اور سوسائٹی یہ کس طرح بنتی ہے؟ چند افراد جمع ہوتے ہیں تو ایک گھر بنتا ہے، اور چند گھر جمع ہوتے ہیں
تو ایک سماج اور سوسائٹی وجود میں آ جاتی ہے۔ چند افراد کے جمع ہونے سے ایک گھر بنتا ہے، اور گھر سے پھر چند گھر جمع ہوتے ہیں تو ایک سماج اور سوسائٹی بن جاتی ہے، محلہ بنتا ہے، محلے سے پھر گاؤں اور شہر بنتے ہیں، اور اس سے پھر پوری دنیا ایک دوسرے سے جڑ جاتی ہے۔ اسی کا نام ہے معاشرہ، اسی کا نام ہے سماج، اسی کا نام ہے سوسائٹی۔ تو معلوم ہوا کہ سماج اور سوسائٹی کی بنیاد ایک فرد ہے۔ ایک عورت اور ایک مرد جب جمع ہوتے ہیں نکاح کے ذریعے سے، اور اس کے بعد پھر ان کی نسل آگے چلتی ہے، تو پھر ایک خاندان بنتا ہے، پھر ان کی نسل آگے چلتی ہے تو ایک بڑی فیملی بن جاتی ہے، اور پھر چند ایسے گھر جمع ہو جاتے ہیں تو ایک سماج اور سوسائٹی اور محلہ بن جاتا ہے۔ اور اس کی اصلاح سے کیا مراد ہے؟ جب چند لوگ ساتھ مل کر رہتے ہیں، اور انسان کی طبیعت اللہ نے ایسی ہی بنائی ہے کہ وہ اکیلا رہنے کو پسند نہیں کرتا، وہ اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ وہ اکیلا رہے، بلکہ وہ ایک سماج میں رہنے کو پسند کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کو پسند کرتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کو پسند کرتا ہے، اکیلا رہنا اس کو منظور نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے انسان کی طبیعت ہی ایسی بنائی ہے کہ وہ ایک فیملی میں رہتا ہے اور چند خاندان آپس میں جمع ہو کر رہتے ہیں۔ اور اس کی اصلاح سے مراد یہ ہے، اس کی اصلاح سے یہ مراد ہے کہ سماج میں امن، چین، سکون، اطمینان، خوشی اور انسانوں کی جان، مال اور عزت کی حفاظت ہو، انسانوں کی جان، مال اور عزت کی حفاظت ہو، اور چین، سکون، امن و امان اور خوشیاں سماج میں پھیلے اور سماج کی ترقی ہو۔ یہ ہے اصلاح معاشرہ، یہ ہے سماج کی اصلاح۔ یہ کس طرح ہوتی ہے، اسی سلسلے میں آج کچھ باتیں ذکر کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ معاشرہ کا مفہوم ہم نے الحمدللہ سمجھ لیا کہ سماج کی اصلاح کیسے ہو، سوسائٹی کی اصلاح کیسے ہو۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی بات ہم اپنے دل و دماغ میں یہ بٹھا لیں کہ معاشرے کی اصلاح کی ابتدا فرد کی اصلاح سے ہوتی ہے۔ معاشرے کی اصلاح کی ابتدا فرد کی اصلاح سے ہوتی ہے۔ ایک انسان اچھا ہوگا، دوسرا انسان اچھا ہوگا، اور ایک ایک انسان کی اصلاح ہوتی چلی جائے گی تو سماج انہی لوگوں سے مل کر بنا ہے تو پورا سماج اچھا ہو جائے گا اور سماج کی اصلاح وجود میں آ جائے گی۔ تو یہ سب سے پہلی بات ہمارے دل و دماغ میں یہ ہونی چاہیے۔ جب کبھی اصلاح معاشرے کے عنوان سے کوئی بات آتی ہے تو ہم سمجھتے لوگوں کی اصلاح، لوگوں کی اصلاح۔ لوگوں کی اصلاح کے لیے خود اپنی اصلاح سب سے پہلے ضروری ہے۔ لوگوں کی اصلاح کے لیے خود اپنی اصلاح سب سے پہلے ضروری ہے، لہذا ہمیں سب سے زیادہ توجہ خود اپنی اصلاح پر دینی چاہیے۔ ایک طرف عام لوگوں کو شکایت ہے کہ سماج کا حال بہت برا ہو گیا، مسلمانوں کا حال بہت برا ہو گیا ہے اور حالات اور ماحول بہت خراب ہے، اور اس طرح کی شکایتیں ہر کس و ناکس کی زبان پر آ رہی ہے۔ صحیح ہے کہ سماج میں بگاڑ بہت پیدا ہو گیا ہے، فساد بہت زیادہ پیدا ہو گیا ہے، لیکن اس کی اصلاح کی ابتدا ہمیں خود اپنے آپ سے کرنی ہوگی۔ اگر ہم اپنے آپ کو اچھا بنا لیتے ہیں تو سماج میں سے ایک برا انسان تو کم ہو جائے گا، اور ہر انسان اپنی فکر کر کے اپنی اصلاح کر لے تو خود بخود سماج کی اور معاشرے کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اس لیے آج کے بیان میں سب سے پہلا پوائنٹ اپنے ذہن میں یہ رکھے کہ اصلاح معاشرے کے لیے سب سے پہلے اپنی اصلاح ضروری ہے اور اس کی فکر کرنا ضروری ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ اپنی اصلاح کیسے ہو؟ تو اپنی اصلاح کے لیے بہترین نظام ہماری پیاری شریعت نے بنایا ہے۔ ہمارا مذہب اسلام یہ پوری انسانیت کا مذہب ہے۔
پوری انسانیت کے لیے نظام حیات ہے، لائف سٹائل ہے، رہنے کے طریقے سکھانے والا مذہب ہے۔ یہ اسلام سلامتی لے کر آیا ہے، ایمان امن لے کر آیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی گزارنے کے جو طریقے سکھائے اور بتائے ہیں، یہ ایسے طریقے ہیں کہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو ہر انسان امن و امان کی، چین سکون کی، خوشیوں بھری زندگی بسر کر سکتا ہے، اور پورا سماج پنپے گا، پورے سماج میں ترقی ہوگی، لوگ آگے بڑھیں گے، خوشیوں بھری لوگوں کی زندگی ہوگی۔